پکڑ کے جتنے درگاہ کو آنے والے ان کے پیچھے مہم چل رہی. اللہ اتنا کھلایا میرے کو. ارے جب پیدا کرا اللہ تو کچھ نہیں تھا, خون کا خطرہ منی بولے جب پیدا کر, جب اللہ ملا کے پیدا کر سکتا ہے تو کھلا نہیں سکتا. کیوں درگاہ کو جاتے ہو؟ شرک کر رہو, شرک. کیا پیارے باتیں ہیں. اتفاق سے وہ جمعے میں ایک بولے والے شریف مسلمان بھی تھے بیٹھے, اپنے رہتے نہیں شریفہ, انہیں ادھر کا بھی نہیں ادھر کا نہیں, بیچ میں رہتا ہوں نہیں. کبھی ادھر کچھ جاتا کبھی ادھر کچھ جاتا, کبھی ادھر کچھ جاتا کبھی ادھر کچھ جاتا. ادھر بھیڑ دکھی تو ادھر آ جاتا, ادھر دکھی تو ادھر چلے آتا. شریف لوگ رہتے ہی. تو ایک جمعہ میں شریف ذرا محلے کا ذیہ سر. اب لطیفہ ہے, کہاں ہوا نہ کو پوچھو. تو وہ شریف کیا کیا, مولانا کا بیان سن کے یقین پیدا کر لیا. بہترین بات بولے, ایسے عالموں کو تو رکھ کے مہینے کو 500 روپے بڑھ کے دینا بولے. اللہ سے چھوڑ دیا بولے, آج بندے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اللہ. 8 دن چلی کیفیت. 9ویں دن رات میں 3 بجے کھڑکا لگا, ٹھنڈے پسینے چل جا رہے. بیگم پریشان ہو گئے, بولے یہ کیا ہو رہا ہے ان کو, خر آوازہ نکال رہے. جا کے بچوں کو اٹھا کے لائے, بچے آئے بھاگے, بولے کیا ہوا ابو جان؟ دھڑکا مار رہا, دھڑکا چل رہا ہے. ابو جان ہوا کیا؟ کچھ نہیں, بس دھڑکا چل رہا ہے. چلیے دواخانے کو لینا. خبردار کوئی دواخانے کو نہیں لے کے گئے. مولانا صاحب بولے صرف اللہ, صرف اللہ. لوگ صالح متقی پرہیزگار نہیں بن سکتے. 60 سال کے ہو گئے, گٹکے کھانے کی عادت نہیں چھوڑ رہی. 80 سال کے ہو گئے, زردے کے پان نہیں چھوٹے لوگوں کے. دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اور حرام بولتے خود منہ میں حرام ہے. نشہ کر رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, غور کرنے والی بات ہے. لوگ 80 سال جینے کے بعد بھی متقی نہیں بن سکے, پرہیزگار نہیں بن سکے. لیکن جب خدا کسی کو چن لیتا ہے, خدا جب کسی کو انتخاب کر لیتا ہے, تو سنو, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھ کر ولی بنتے ہیں, روزے رکھ کر ولی بنتے ہیں, زکات دے کر ولی بنتے ہیں, حج کر کے ولی بنتے ہیں. عبادت کرو تو تم بھی تاج الاولیاء جیسے بن جاؤ گے, تقویٰ کرو گے تو تم بھی ولیوں جیسے بن جاؤ گے. میں کہتا ہوں یہ فلسفہ غلط ہے, کیونکہ دوستو, کوئی نماز پڑھ کے اگر ولی بنتا تو بازو والوں کے پاس بھی ولی پیدا ہوتا, بازو والوں کے پاس بھی ولی پیدا ہوتا. کوئی اگر روزے رکھ کے ولی بنتا تو بازو والوں کے پاس بھی ولی پیدا ہوتا. ہمارا تو ایمان ہے, ولی کوئی نماز روزے کی وجہ سے نہیں, بلکہ مولا جس کو ولی بنانا چاہتا ہے وہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے ولایت کا اعلان. کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, یا روزہ رکھتے تھے, یا زکات دیتے تھے, بلکہ سنو, وہ 5 وقت کی نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے, کسی نفل میں بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے, شریعت میں رائے برابر کی خطا نہیں کرتے تھے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, کبھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے تھے, کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی اللہ تھے, وہ ولی اللہ تھے. اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں ان سے کبھی نماز نہیں چھوٹتی ہے, ان سے کبھی خطائیں نہیں ہوتی ہے, ان سے کبھی سیاہکاریاں نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, یہ اولیاء اللہ یہ منزلوں میں خدا کے جب قرب میں پہنچ جاتے ہیں, فنا فی اللہ میں جب پہنچ جاتے ہیں, ان کے معاملے بڑے نرالے ہو جاتے ہیں, ان کی شان بڑی نرالی ہو جاتی ہے, ان کا انداز بڑا نرالا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کو اخل والوں نے دعوت دی تھی.
مسجد کی افتتاح کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ زور سے بولو. اللہ کے گھر کی افتتاح کے لیے. تو قبلہ بنا ہوا تھا ادھر اور حضرت آ کے کھڑے ہوئے ادھر. بادشاہ وقت پیچھے کھڑا ہے. بولا حضور قبلہ ادھر. بولے میں ہوں ادھر, تو بھی کر ادھر. تو ظاہری رخ کو دیکھتا ہے, ہم تاج الاولیاء کو دیکھتے ہیں. تاج الاولیاء خدا کو دیکھتے ہیں. ولیوں پہ اعتراض نہیں, ولیوں پہ اعتراض نہیں, ولیوں کے ساتھ حماقت. آمنا صدقنا, اسی میں نجات ہے. ہوشیاری کرے گا انہیں اوپر رہ کے ان کے ابا کے ساتھ ہوشیاری کرا, آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو نیچے آ گیا, انہیں ان کے ساتھ ہوشیاری کر کے وہاں نہیں رہ سکا جنت میں. تو یہاں ہوشیاری کرے گا تو وہاں جا نہیں سکے گا جنت میں. تو یہاں آمنا صدقنا کا مسئلہ ہے. سرکار داتا گنج بخش علی حجویری نماز پڑھانے لگے. پیچھے آ کے بولا حضور قبلہ ادھر ہے. بولے میں ادھر ہوں. پوری قوم جو چاہنے والے تھے پلٹ گئے, جو داتا کے دیوانے تھے پلٹ گئے. انہیں بولے وہ ہم کو کیا معلوم, وہاں ہے تو یہاں ہے, سو یار تو ادھر ہے. پلٹ گئے. مگر بادشاہ کے جو دیوانے تھے وہ ادھر ہی رہے. بولے کیا تو بھی کرو بھائی, میں تو ادھر ہی چھوں. حضرت ادھر پلٹے. اب اس کے بعد جو بعض لوگ اعتراض کرنے لگے یہ تو کام غلط ہے, یہ تو کام غلط ہے. مطلب وہابیزم وہاں سے. بولے غلط ہے, غلط ہے. بادشاہ کے گلے میں حضرت نے ہاتھ ڈالا. مسئلہ جب ٹیڑھا ہوا تو بادشاہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا. ڈال کر کا دیوانے دیکھ کعبہ کدھر ہے. دیکھتا ہے تو کعبہ ادھر نظر آ رہا ہے. یہ تو نے جو بنایا یہ تیری عقل کے گھوڑے ہیں. اور علی حجویری نے جو رخ کیا وہ اپنے یار کی طرف منہ کیا ہوا. اولیاء اللہ کی نظر قبلے دیوار پر نہیں ہوتی. اولیاء اللہ کی نظر مولا کی ساتھ ہوتی ہے. مولا وہ ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تو نماز بھی ہو جاتی ہے, قبول بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اولیاء اللہ کا معاملہ بڑا نرالا ہے دوستو. الغرض ذرا غور کرنے والی بات ہے میرے بھائی. یہ اولیاء اللہ خدا کا انتخاب ہے. کس کا؟ ذرا غور کریں, کس کا؟ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. اب آپ یہ سمجھ گئے یہ ولی بنے نہیں ہے, بنایا گیا ہے. یہ آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو بلایا گیا ہے, آپ کو بھیجایا گیا ہے. یہ ولی بنے نہیں ہیں, رب نے چن کر ولی بنایا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم قرآن پاک میں ہے. رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے, اللہ یہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ سبحان اللہ, ذرا زور سے. ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خدا کی قسم اگر اس کی تفسیر سمجھ جاؤ گے نا مسلمانوں, کبھی زندگی میں بازو والے نہیں بنو. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے دو حکم ہیں, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو اور سچوں کے. اب تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, عبادت کرو, تسبیح پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرو, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھو, بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ آپ کا تقویٰ ہو گیا. آپ مجھے دیکھیے, میں یہاں ہوں.
یہ آپ کا تقویٰ ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے تقویٰ اختیار کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ مولا میں ایمان والا ہوں. اب ایمان والا کسے کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور نبی کو عالم غیب ماننا, فرشتوں کو نوری مخلوق بے عیب بے قصور معصوم ماننا, قرآن اللہ کی کتاب حق ماننا, قیامت کے دن کے ہونے کو ماننا, قبروں سے اٹھائے جانے کو ماننا, یہ ہو گئی ایمان. کہا مولا لے, اے اللہ تیری خاطر تجھے وحدہ لا شریک بھی مانتا ہوں, تیرے نبی کو عالم غیب بھی مانتا ہوں, تیرے نبی کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں, اے اللہ قرآن کو آخری کتاب بھی مانتا ہوں, اے اللہ لے میرے مولا میں قیامت کے دن کے اٹھنے کو بھی مانتا ہوں, قبر کی زندگی کو بھی مانتا ہوں, اے اللہ تقدیر کو بھی مانتا ہوں, اچھے اور برے کے ہونے کو بھی مانتا ہوں. مولا میں ایمان والا تو ہو چکا کیونکہ ایمان عقیدے کا نام ہے. لے میرے مولا یہ میرا عقیدہ ہے, میں ایمان والا ہو گیا, مگر میرے مولا اب تو نے تقوی کا حکم دیا ہے. اتقوا اللہ, اے اللہ تو نے کہا کہ اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. لے مولا تیری خاطر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, مولا رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں, اے اللہ صاحب نصاب زکات اور حج بھی ادا کرتا ہوں. لے مولا ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں, رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہا ہوں, میرے مولا سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں. اے اللہ اب تقوی والا بھی ہو گیا, مولا اب تو جنت دے دے, مولا اب تو جنت دے دے. ایمان بھی لا لیا, تقوی بھی اختیار کر لیا, اب تو جنت دے دے. تو مولا فرماتا ہے بندے اب جنت ضرور دوں گا, مگر ایک کام اور کر لے, ایک کام اور کر لے. میں مولوی کی بات نہیں سنا رہا ہوں, مولا کی بات سنا رہا ہوں. مولا کہہ رہا ہے ایک کام اور کر لے. ہم نے پوچھا مولا اب یہ کام کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ذرا سچوں کے ساتھ تو ہو جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اگر صرف جنت ایمان اور عمل پہ مل جاتی تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم, صرف نماز پڑھنے سے جنت مل جاتی تو روزے کا حکم, صرف نماز روزے سے جنت مل جاتی تو حج کا حکم. مگر جتنے احکام ہیں وہ سارے احکام کو ماننا مسلمانیت ہے. اللہ نے ایمان والوں سے کہا تقوی اختیار کرو, ہم نے کہا مولا ایمان بھی لا لیے, تقوی بھی اختیار کر لیے, وَكُونُوا اب ہم کہا مولا جنت دے دے. تو مولا کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جا. ہم نے پوچھا اے اللہ جب تیری عبادت میرے پاس ہے, روزہ نماز زکات حج میرے پاس ہے, اے اللہ جب تیری وحدانیت کا اقرار, تیرے مصطفیٰ کی رسالت کی اقرار میرے پاس ہے, تصدیق میرے پاس ہے, تو پھر میرے مولا اب یہ سچوں کے ساتھ کیوں ہونا؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی بندے دیکھتا نہیں, بندے دیکھتا نہیں کہ ایک تھا جس کا نام شیطان تھا, اللہ پر ایمان رکھتا تھا, ملا پہ نہیں, اللہ پہ. اور اس نے یہ کہا تھا اے اللہ تو اگر کہہ دے تو زمین کے ذرے کے برابر, ذرے ذرے پر تجھے سجدہ کر دوں. اللہ کو سجدے کرنے بھی تیار تھا, اللہ کی عبادت کے لیے تیار تھا, جنت کا مکین تھا, معلم الملائکہ تھا. روایات میں آتا ہے اللہ کے عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا, اور کوئی معمولیت بھی نہیں تھا بھائی. پوری دنیا کے عالم ایک طرف اور اس کا علم ایک طرف, اتنا خطرناک عالم تھا. ایسا جھولا جھولاتے تھے, وہاں سے شروع ہوا وہاں ختم ہوئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. اتنا بڑا درجے کا عالم تھا. مگر مولا نے یہ بات وہاں پر کہی کہ آدم کو سجدہ کر. آدم بشکل انسان کون تھے؟ صدیق تھے, اللہ کا سچا بندہ تھا, محبوب خدا تھا,
اللہ کا پیارا بندہ تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کو سجدہ کر, اللہ نے کہا میرے بندے کو سجدہ کر. مگر جب آدم علیہ السلام سے اکڑا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, زنا دنیا میں آنے کے بعد ہوا, چوری بعد میں ہوئی, ڈکیتی بعد میں ہوئی, کائنات کا پہلا واقعہ. غور کرنے والی بات ہے, کیا ہوا؟ محبوب کی بے ادبی ہوئی, اور بے ادبی کرنے والا کوئی ڈرنکر نہیں تھا, معلم الملائکہ, جنت کا مکین تھا. مگر جب محبوب کی بے ادبی ہوئی تو رب نے نیچے پھینک دیا, پھینک کر بتا دیا بندو دیکھتے نہیں کہ وہ میرے محبوب کی بے ادبی کر کے وہ جنتی نہیں ہو سکا. بے شک حالانکہ وہ ایمان والا بھی تھا, متقی بھی تھا, نہ بے ادبی کرنے کے بعد نہ تقوی بچا سکا نہ ایمان بچا سکا. تو اس لیے رب نے کہہ دیا بندو ایمان کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے پوچھا مولا کیوں؟ تو رب نے جواب دیا ایمان لانا کمال لائی, تقوی اختیار کرنا کمال لائی, ایمان اور تقوی کو بچانا کمال ہے. اور بچانے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے, سچوں کی سنگت ضروری ہے. اسی لیے دوستو مولا نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک جب تک ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے ایمان نہیں بچتا میرے بھائی. جب تک ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے غرور رہے گا, میں اللہ کا بندہ ہوں, ڈائریکٹ لوں گا, جو لوں گا ڈائریکٹ اللہ سے. مجھے تاج الاولیاء کی ضرورت نہیں ہے, مجھے غریب نواز اور غوث اعظم کی ضرورت نہیں ہے. ویری گڈ. ایک بہترین لطیفہ سناتا ہوں. ایک مولانا صاحب بازو والے جمعہ میں اعلان کیے بیان کے بیچ میں, بندے سے مدد لینا شرک ہے. بولے صرف اللہ کی مدد لو, بندے کی نہیں, صرف اللہ سے. جو لینا ہے اللہ سے لو. بندوں سے مانگنا شرک, بندوں سے پوچھنا شرک, بندوں سے لینا شرک. ہر چیز کا دینے والا جب اللہ ہے تو کسی بندے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھنے کو باتیں کتنے اچھے دکھتے نہیں. بولے بھالے لوگ بات تو صحیح ہے نا بھائی, اللہ ہے بھائی, اللہ پوری کائنات کو پیدا کر, اللہ پوری کائنات کو پیدا کر, اللہ سے لیں گے. بندوں کیا ضرورت ہے؟ انہوں بھی ہمارے جیسے تھے, ان کو بھی دو پیراں تھے, دو ہاتھاں تھے, ان کو بھی ناک تھی, کان تھی, ہم کو بھی ہمارے کو بھی, ان کو بھی. اللہ نے کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے لو, اللہ نہیں دیتا کیا کی. اور کیسے کیسے مثالیں دیتے دیکھو. زمین کے اندر کیڑوں کو مولا کھلاتا تھے, اوپر رکھ کے نہیں کھلاتا رہے. آہا کیا مٹھے باتاں کرتا پٹے. اتنے اینٹک باتاں. اور یہ کہاں پہ باتاں پورے, یہ پان ڈبے پہ, آٹو والے کا نہیں, ترکاری والے کا نہیں, لاری ڈرائیور کے بازو. بولے بھالے مسلمانوں پکڑ کے جتنے درگاہ کو آنے والے ان کے پیچھے مہم چل رہی. اللہ اتنا کھلایا میرے کو. ارے جب پیدا کرا اللہ تو کچھ نہیں تھا, خون کا خطرہ منی بلے جب پیدا کر, جب اللہ ملا کے پیدا کر سکتا ہے تو کھلا نہیں سکتا. کیوں درگاہ کو جاتے ہو؟ شرک کر رہے ہو, شرک. کیا پیارے باتیں ہیں. اتفاق سے وہ جمعے میں ایک بولے بھالے شریف مسلمان بھی تھے بیٹھے, اپنے رہتے نہیں شریفہ, انہیں ادھر کا بھی نہیں ادھر کا نہیں, بیچ میں رہتا ہوں. کبھی ادھر کود جاتا, کبھی ادھر کود جاتا, کبھی ادھر کود جاتا, کبھی ادھر کود جاتا. ادھر بھیڑ دکھی تو ادھر آ جاتا, ادھر دکھی تو ادھر چلے جاتا. شریف لوگ رہتے.
تو ایک جمعہ میں شریف ذرا محلے کا سی ہے سر. اب لطیفہ ہے کہاں ہوا نہ کو پوچھو. تو وہ شریف کیا کیا, مولانا کا بیان سن کے یقین پیدا کر لیا, بہترین بات بولے, ایسے عالموں کو تو رکھ کے مہینے کو 500 روپے بڑھ کے دینا بولے, اللہ سے چھوڑ دیا بولے, آج بندے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اللہ. 8 دن چلی کیفیت, 9ویں دن رات میں 3 بجے تھڑکا لگا, ٹھنڈے پسینے چل جا رہے. بیگم پریشان ہو گئے, بولے یہ کیا ہو رہا ہے ان کو, خود آوازہ نکال رہے. جا کے بچوں کو اٹھا کے لائے, بچے آئے بھاگے, بولے کیا ہوا بجن, دھڑکا مار رہا, دھڑکا چل رہا. بجن ہوا کیا, کچھ نہیں بس دھڑکا چل رہا ہے. چلیے دواخانے کو لینے, خبردار کوئی دواخانے کو نہیں لے کے جائیں. مولانا صاحب بولے صرف اللہ, صرف اللہ, کوئی ڈاکٹر اب نہیں, صرف اللہ سے مدد مانگیں. اللہ ہی دینے والا ہے, بیماری کا دینے والا, شفا دینے والا اللہ. انہوں بولے بیٹا شفا دینے والا بھی اللہ ہے, کوئی نہیں جائے گا دواخانے کو, بس خاموش بیٹھو. چلے جائیں گے. دیوانے باتیں کیا ہے یہ, 3 بجے رات کو, پہلے طبیعت خراب, اوپر سے دماغ خراب, لے کے چلو. نہیں بولے, زبردستی کر کے ہاتھاں پاراں پکڑ کے ایمبولینس میں ڈال کے لے کے جاتے کہ پمپنگ کرنے کی نوبت آ گئی. کر کے واپس لائے, اس کے بعد وینٹیلیٹر وغیرہ یہ وہ لگا کے 2-3 دن میں پھر سے فریش کر دیا ان کو. جب طبیعت سنبھلی تو بچے بولے دماغ خراب ہو گیا تھا تمہارا. دواخانے کو جانے کی بات آئی تو بولے کہ نہیں اللہ کرنے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے. بولے بیٹے ایسا بولا, بولے جنون چڑھا ہوا تھا دماغ پہ آپ کے ملا جی کا. بولے نہیں آپ, بولے کون سے ڈاکٹر کے پاس لگ جا رہے, بولے رامیش کے پاس. بولے خیر اللہ